اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل لرننگ فار آل، سیکھنا سب کے لیے، لرننگ فار آل سیکھنا سب کے لیے بائی سید امیر حسین نقوی، اور یہ اس مربوط طریقے سے پڑھانے کے پروگرام کی ویڈیو نمبر 9 ہے، جس میں کلاس 1 یعنی پہلی جماعت، کلاس 4 چوتھی، کلاس 6 چھٹی اور کلاس 7ویں کے لیے، اور اس میں اردو بھی ہوگی، انگلش بھی، سائنس بھی اور ریاضی کا آف کورس، ایک کا تصور چھوٹے بچوں کے لیے اور کا تصور بھی چھوٹے بچوں کے لیے، یہ اس ویڈیو میں شامل ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیے نہ صرف یہ کہ اس میں پہلی جماعت کے بچوں کے لیے، بلکہ ہم اس سے بڑی کلاس کے بچوں کے لیے بھی، اور یہی سلسلہ اگلی ویڈیو نمبر 10 کے بھی 2 حصے ہوں گے، اور اس میں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس میں جو مربوط باتیں پیش کی جا رہی ہیں اور جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے کی مناسبت سے، چونکہ کا تصور پہلی جماعت کے بچوں کو دینا ہے یا کچی پیری کے جماعت کے بچوں کو دینا ہے، تو کے عنوان سے آسیہ، آمینہ، آسمانی پرندے، اور اسی کے ساتھ ہی ایک کا تصور 1 کا، اور اسے اردو میں کیسے لکھنا ہے 1 کو، اور انگلش میں کیسے لکھتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی سائنسی تصورات ہیں خصوصی طور پر، جو کہ اس سے پہلی ویڈیوز میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے، اور وہ ہے ہمارا چہرہ اور حواس خمسہ، تو یہ اسی تسلسل میں ہم آگے چل رہے ہیں۔ Our face, 5 senses, our integrated defense system, our immune system, and chain of learning, teaching, stemming out of، اس میں سے نکلتے ہوئے سیکھنے اور سکھانے کی باتیں۔ تو اب اس میں جو موضوعات ہیں، ظاہر ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو وہ کسی بولی یعنی لینگویج میں ہوتی ہے، اور یہی لینگویج جو ہے وہ اس کا ذریعہ جو ہے زبان ہوتا ہے، جسے انگلش میں میڈیم کہتے ہیں۔ تو اسی فلسفے کے تحت پہلی ویڈیو نمبر 6 مربوط مدافعاتی نظام پر پیش کی جا چکی ہے، اور یہ اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ اب اس سے پہلے ویڈیو نمبر 7 جو کہ یکساں نصاب پر یعنی یونیفارم کریکولم پر تھی، اس کے مختلف اجزاء بیان کرتے ہوئے یہ ذکر ہوا تھا کہ ہر سبق یا ہر لیسن کے لیے کچھ مقصد یا مقاصد کا پہلے تعین کیا جاتا ہے، اور ان مقاصد کے حصول کے بعد ہم اہداف یعنی ہدف یا گولز یا ایمز کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہمارے مقاصد ہیں وہ یہ ہے کہ اردو اور انگلش کا ذخیرہ الفاظ، اور یہ چھوٹے بچوں کے لیے زبانی ہوگا، بڑے بچوں کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے وہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ بھی اس میں ہوگا، اور اسی طرح سے کا، اور اسی طرح سے عدد 1 کا اردو میں، انگلش میں 1 کو کیسے لکھا جاتا ہے، اور سائنسی تصورات میں بالخصوص حواس خمسہ کی بات ہوگی۔ تو مقاصد میں یہ ہوگا کہ اردو انگلش کا ذخیرہ الفاظ، عدد 1 سائنسی تصورات یعنی خصوصاً حواس خمسہ کو مربوط طریقے سے پڑھنا، پڑھانا اور لکھنا لکھانا، یہ ہیں ہمارے مقاصد۔ اور یہ کن کے لیے ہے؟ 4 سال کی عمر کے بچوں سے انٹر کلاسز تک کے طلبہ طالبات کو ایک ساتھ جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ آغاز میں ہم اور الف کی کہانی کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ فوکس 4 سال کی عمر کے بچوں پر ہوگا۔ جب ہم اردو انگلش کے ذخیرہ الفاظ اور سائنسی تصورات کی طرف جائیں گے تو ہمارا پہلا فوکس جو ہے وہ 4 سے 8 سال کی عمر کے بچے ہوں گے، لیکن اسی میں ساتھ ہی بڑی عمر کے بچے بھی شامل ہوں گے۔
اس میں 3-4 چیزیں ہیں الف ب جیم دال کی شکل میں، اور وہ خاص طور پر نوٹ کرنے والی ہیں، اور وہ یہ ہیں: الف نئے لفظ یا تصور کے لیے اسی لفظ کو مختلف طریقوں سے دہرایا گیا ہے تاکہ نیا لفظ بچے سیکھ کر یاد کر سکیں۔ دوسری بات، بچوں میں سوال کا جواب پورے فقرے میں دینے کی چونکہ عادت ڈالنی ہے، تو اس ویڈیو میں بھی یہی کوشش کی گئی ہے۔ جیم یا تیسرا حصہ، جو الفاظ آ سے شروع ہوتے ہیں ان میں آ پر زور دیا جائے تاکہ بچے آ کی آواز کو پہچان سکیں، اور جہاں تک ذخیرہ الفاظ کا تعلق ہے وہ ان کا تعلق جو ہے وہ اس کا چوتھا حصہ ہے، ان کا تعلق زیادہ تر جو ہے وہ سائنسی تصورات سے ہے، جس میں ان ذخیرہ الفاظ کی بات آئے گی۔ اب ہم آتے ہیں جو ہمارا عنوان ہے آسیہ، آمنہ اور آسمانی پرندے۔ تو بچوں کے لیے جو کہانی پیش کی جائے گی وہ اس طرح سے ہوگی، اور وہ کیا ہوگی کہ اس میں چونکہ جو ہم معاونات استعمال کر رہے ہیں وہ ہے آری اور آلو اور آسمان، آلو، آڑو اور آنکھ، اس میں آنکھ کا بھی تصور ہے۔ تو یہ ہمارے ہیں معاونات۔ تو اس میں جو ہے سب سے پہلے ہے کہ مثلاً یہ آری کی بات ہے، تو یہاں پہ یہ آری ہے، اور ہم کہیں گے کہ یہاں ایک آری رکھ، یہاں ایک آری رکھ، تو آری ہے اور اوریجنل ہے، اور اسی کو اردو کے قاعدے میں اس کی تصویر دی گئی ہے، اور اس کا بھی ذکر ہم آگے کریں گے خاص طور پر لکھنے کے ضمن میں۔ تو یہاں ایک آری رکھ، وہاں ایک ون، یہاں اور یہ وہاں ایک ون، آری رکھ، آری ایک ون، آلو، اور جب ہم آلو کی بات کہیں گے تو ہم یہ اوریجنل آلو بھی دکھا سکتے ہیں، اور یہ تصویر میں یہ آلو کی تصویر دی ہوئی ہے یہ بھی دکھا سکتے ہیں۔ آلو، آلو، ایک ون، آلو یہاں لاؤ، یہاں لاؤ، یہ آلو، اب ایک دوسرا آلو لے کر یہ کہیں گے کہ یہ آلو کاٹ دو، یہ آلو کاٹ دو۔ آسیہ، آسیہ ایک ون، آنکھ، یہ آنکھ ہے ہماری، ایک آنکھ بند رکھ، ایک آنکھ بند کر، ایک ون، آنکھ کھلی رکھ، یہ آری دیکھ، یہ آنکھ بند اور یہ آری اور یہ دوسری آنکھ کے سامنے، اور یہ رکھ کر یہ دیکھنا ہے کہ یہ آری، کیا یہ آری سیدھی ہے یا نہیں۔ آمنہ، ایک آنکھ بند کر، ایک آنکھ کے سامنے آری رکھ، دیکھ۔ اب یہاں پوچھیں گے کہ بچوں کو بتائیں گے، ان کو تو پتہ نہیں ہے ظاہر ہے، تو ہم بتائیں گے کہ دیکھنا جو ہے نا اس کو کہتے ہیں سی، دیکھنا سی، یہ آری دیکھ، سی، یہ آری دیکھ۔ تو بچوں جو، اور پھر ہم بچوں سے پوچھیں گے کہ ہم دیکھنے کے لیے کیا چیز استعمال کرتے ہیں، اور چونکہ جواب پورے فقرے میں دینا ہے تو بچے کہیں گے کہ ہم دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں، آئیز، ایک آئی اور دونوں جو ہیں آئیز، ہم اپنی آنکھیں استعمال کرتے ہیں۔ ویسے ہم ایک آنکھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بند کر لیں، جیسا کہ یہاں اس کہانی میں بھی ہے، ایک آنکھ بند کر، ایک آنکھ کھلی رکھ، اور آری کو اس کی سیدھ میں رکھ، دیکھ کے آری سیدھی ہے۔ اور اب دوسری بات یہ ہوگی دیکھنے کی، دیکھنے کا تعلق ہے یا ساتھ ہی ساتھ
حواس خمسہ کی بات بھی شروع ہوگی۔ دیکھنے کا تعلق ہے آنکھ سے، آنکھ جو ہے وہ دیکھتی ہے، تو سینگ، سی وہ ہے اس کا تعلق آئی سے۔ آسیہ، پہلے آمنہ، اب آسیہ کی پھر بات آ گئی ہے۔ آسیہ، آلو چھو، آلو چھو، آلو لیا، اوریجنل آلو بھی لے سکتے ہیں اور یہ کہیں گے کہ اس آلو کو چھو، اوریجنل آلو کو، ویسے اوریجنل ہونا چاہیے اس کے لیے، یہ آلو چھو، آلو چھو۔ چھونے کو بچوں انگلش میں ٹچ کہتے ہیں، ٹچ، ٹچ، چھونا، ایک آلو چھو، ٹچ، اور ٹچ کے لیے جو ہے وہ انگلش میں ہے ٹچ، اور پھر بچوں سے پوچھیں گے کہ چھونے کے لیے ہم کون سا اپنا عضو استعمال کرتے ہیں، تو جواب ہوگا کہ چھونے کے لیے ٹچ کرنے کے لیے ہم اپنے ہاتھ کا، ہینڈز کا استعمال کرتے ہیں۔ اب آلو چھو کر دیکھ، ٹچ کرو، آلو کو ٹچ کرو، اور کیوں کرو، کیا کرنا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ اگر گرم نہیں تو وہ آلو چکھ۔ اب چکھنا جو ہے اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ، اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ۔ اور بچوں سے پوچھیں گے کہ ہم کسی چیز کا ٹیسٹ، یعنی اس کا جو ہے اس کو چکھنا ہو تو کس چیز سے چکھتے ہیں، ذائقہ کس سے معلوم کرتے ہیں؟ ذائقہ معنی بھی انگلش میں ٹیسٹ ہے، اور اس کا چکھنا جو ہے اس کا معنی بھی ٹیسٹ ہے، تو چکھ کر ذائقہ معلوم کرتے ہیں، وہ ٹیسٹ ٹو ٹیسٹ، چکھنے کے لیے، ذائقہ معلوم کرنے کے لیے چکھتے ہیں، اور چکھ کر ذائقہ معلوم کرتے ہیں، تو ٹیسٹ دا ٹیسٹ۔ تو آلو جو ہے پکا ہے، کچا تو نہیں۔ بچوں ہم ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ بچے کہیں گے ہم ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنی زبان استعمال کرتے ہیں، اور زبان کو انگلش میں ٹنگ کہتے ہیں۔ زبان کو ہم اب ٹیچر بتایا کہ زبان کو ٹنگ کہتے ہیں۔ آلو سونگھ، اور سونگنا جو ہے اس کو کہتے ہیں سمیل۔ آلو کو سمیل کرو اور بتاؤ کہ اس کی خوشبو کیسی ہے۔ بچوں ہم جو ہے سونگھنے کے لیے کون سا عضو، اپنے جسم کا کون سا حصہ استعمال کرتے ہیں؟ ہم سونگھنے کے لیے اپنی ناک، اور ناک کو انگلش میں کہتے ہیں نوز۔ اسمیل کرنے کے لیے ہم نوز استعمال کرتے ہیں۔ آری کو آنکھ کی سیدھ میں رکھ اور دیکھ، سی کہ آری سیدھی ہے۔ اب ہے یہ آسیہ کو کہنا ہے کہ آسیہ آمنہ کو آواز دے کر بلا، اور بلانا کو انگلش میں کہتے ہیں کال۔ بلانا کو کیا کہتے ہیں؟ کال۔ آمنہ کو آواز دے کر کال، بلا۔ میں نے اسے ایک دفعہ آواز دی ہے، یعنی کال کیا ہے، ایک دفعہ کال کیا ہے۔ اس کی طرف سے جواب نہیں آ رہا۔ اس نے میری آواز ساؤنڈ، آواز کو انگلش میں کہتے ہیں ساؤنڈ، اس نے میری ساؤنڈ آواز نہیں سنی۔ سننا کو کہتے ہیں ہیئر۔ بچوں ہم جسم کے کون سے حصے سے آوازیں سنتے ہیں؟ تو بچے جواب دیں گے کہ ہم کانوں سے آوازیں ہیئر کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور کان کو انگلش میں ایئر کہتے ہیں۔ ایئر سے ہم ہیئر کرتے ہیں، ہم اپنے ایک ہو گیا ایئر اور دونوں کان ہوں تو ایئرز، ہم اپنے ایئرز سے ہیئر کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے، یعنی آسیہ نے بتایا کہ آمنہ کو میں نے آواز دی ہے مگر اس نے میری آواز نہیں سنی، کیوں؟ وہ آسمان کی طرف، اور آسمان کو کیا کہتے ہیں؟ اسکائی۔
स्काई आसमान, आसमान की तरफ, स्काई की तरफ देख रही है। क्या देख रही है? परिंदे, परिंदे को कहते हैं बर्ड्स, बर्ड्स, बर्ड्स। परिंदे हवा में, हवा को एयर कहते हैं, हवा में उड़ रहे हैं और उड़ को कहते हैं फ्लाई। बर्ड्स एयर में फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। परिंदे उसे, बर्ड्स उसे बहुत पसंद हैं, और पसंद के को इंग्लिश में कहते हैं लाइक। बर्ड्स उसको बहुत, वो बर्ड्स को बहुत लाइक करती है। परिंदे उसे, बर्ड्स उसे बहुत पसंद हैं। अब ये तो लेसन हुआ तमाम, जिसमें आ और वन, एक का तस्वुर देने की कोशिश की गई है। अब आज बात है ये देखने के लिए कि बच्चे जो कुछ सुनते रहे हैं और जो कुछ आप बताते रहे हैं, क्या बच्चों ने कहाँ तक उसे सुना और समझा है। तो ये सारे सवाल जवाब ज़ाहिर है छोटे बच्चों के लिए ज़बानी हैं, बड़े जो है ना वो लिख कर भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सवालात जो हैं छोटे बच्चों के लिए हैं आ और वन के हवाले से। तो जानदार चीज़ें, जो हम पहले भी अपने लेसन्स में लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों की बात कर चुके हैं। लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के अल्फाज बच्चे पहले सीख चुके हैं, अब वो इस्तेमाल करेंगे कि लिविंग थिंग्स। इस सबक में जिन लिविंग थिंग्स का जिक्र हुआ है उनके नाम लिखें, और बच्चों को बताना चाहिए कि आसिया, जानदारों की बात कर रहे हैं ना, तो आसिया, आमना और परिंदे। और जानदारों से मिलने वाली कौन सी चीज़ें हैं जो इस वक्त जानदार तो नहीं हैं मगर उनसे मिलती हैं, किसी पौधे से या किसी एनिमल से। तो उसमें इस सबक में पौधों से मिलने वाली जिन चीज़ों का जिक्र हुआ है उनके नाम लिखें, और वो एक ही चीज़ का जिक्र हुआ है, वो है आलू, आलू। तो बच्चों को बताना चाहिए। तो गैर जानदार या नॉन लिविंग थिंग्स, इस सबक में कौन कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स के नाम आए हैं, और वो है आरी, आसमान। अब बच्चे जो है वो खाने की बात, चूँकि 5 हवास की हुई है, तो उन हवास को टेस्ट करने के लिए, उनका जायज़ा लेने के लिए, उनकी जो है कि कहाँ तक उनको तफ़हीम हुई है, समझ आई, अंडरस्टैंड किया उन्होंने। बच्चे खाने पीने की मुख्तलिफ़ चीज़ें चख कर, टेस्ट कर, इनका जायका, इनका टेस्ट बताएं, और सूंघ कर यानी स्मेल करके इनकी खुशबू के बारे में बताएं। तो टीचर पास मुख्तलिफ़ चीज़ें होंगी या बच्चों के अपने पास जो मुख्तलिफ़ चीज़ें उनको कहेंगे, वो मुख्तलिफ़ चीज़ें सूंघें और उनको चखें, जो अगर चखी जा सकती हैं जो चखने वाली उनको चखें, जो सूंघने वाली उनको सूंघें, और फिर टेस्ट करें, स्मेल करें और बताएं कि उनकी स्मेल कैसी है, उनका टेस्ट कैसा है। ऊंची नीची आवाज़ें सुनाकर बच्चों से पूछें कि बच्चों ने कौन सी आवाज़ यानी साउंड वो सुन सकें, हियर कर सकें, और कौन सी नहीं सुन सकें, हियर नहीं कर सकें। तो मुख्तलिफ आवाज़ें। बच्चे जो है वो सख्त और नरम चीज़ों को हाथ से भी छू सकते हैं, और छूने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा उज़्व बनाया, और वो सारा हमारे सरस के बालों के नीचे से लेकर और पाँव के टखनों, पाँव के जो हमारे अंगूठे हैं उन तक सब एक बहुत बड़ा उज़्व है, एक बहुत बड़ा इंसानी हिस्सा है जिसे जिल्द कहते हैं, स्किन, इंग्लिश में स्किन कहते हैं। बच्चों को बताएंगे इंग्लिश में स्किन कहते हैं। तो हम चीज़ों को हाथ से भी छू सकते हैं, चीज़ें हमारे जिल्द को भी छूती हैं, और जिल्द से छू कर भी हम बता सकते हैं कि चीज़ नरम है या सख्त है या कैसी है, जो भी उसके बारे में हम महसूस करते हैं। तो सख्त और नरम चीज़ों को जिल्द से छुएं और बताएं कि छूने वाली चीज़ नरम है या सख्त। दूर और नज़दीकी चीज़ों की तरफ इशारा करके पूछा जाए कि वो कौन सी चीज़ें देख सकते हैं, दे कैन सी, और कौन सी चीज़ें नहीं देख सकते हैं, वो सी नहीं कर सकते। इसी तरह से टीचर जो है ये पूछे कि देखें आ री, आँख, आलू,
آسمان، آسیہ، آمنہ، یہ جو الفاظ ہیں ان میں پہلے آ کی آواز ہے۔ یہ بچوں، آپ میں کوئی ایسا بچہ ہے جس کا نام آ سے شروع ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ بچے اگر ہوں گے تو اپنا نام بتائیں گے، اگر نہیں بول سکتے، وہ نہیں بتاتے تو ٹیچر کہے گا کہ وہ فلاں بچہ آپ کا نام تو آ سے شروع ہوتا ہے، یا پھر اگر کوئی بھی نہیں ہے تو ٹیچر کہے گا کہ کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جس کا نام آ سے شروع ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے پھر ہم یہ کہیں گے کہ اردو اور انگلش کے جو الفاظ بتائے ہیں تو وہ ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اردو سے انگلش میں پوچھیں گے اور انگلش سے اردو میں پوچھیں گے۔ مثلا دیکھنا سی، سننا ہیئر، چکھنا ٹیسٹ، چھونا ٹچ، سونگھنا اسمیل۔ اب جو ہے نا انگلش سے اردو، جیسے فلائی، فلائی اڑنا، ساؤنڈ، ساؤنڈ آواز، ٹیسٹ ذائقہ، اور ٹیسٹ کے معنی چکھنا بھی ہوتا ہے اور ٹیسٹ کے معنی ذائقہ بھی ہوتا ہے، اسمیل دونوں معنی ہیں ٹیسٹ کے۔ تو اسمیل سونگھنا، ٹچ چھونا، ہیئر سننا، سی دیکھنا، آئی آنکھ، نوز ناک، ٹنگ زبان، ایئر کان، سکن جلد، برڈ پرندہ، ایئر ہوا، لائک پسند کرنا۔ اب لکھنے پڑھنے کی مشق کے لیے اگر آپ غور کریں تو اس قاعدے میں جہاں تصویریں دی گئی ہیں، ڈرائنگ کرانے کا بھی ہے، اس میں ڈرائنگ کرانے کا کیا ہے کہ انہی کی یہ جو تصویریں ہیں، مثلا آلو ہے تو اس کے آگے یہ دو خالی جگہیں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح سے آری ہے تو آری کے آگے بھی دو آؤٹ لائنز یعنی خاکے موجود ہیں۔ اسی طرح سے آنکھ ہے تو آنکھ کے سامنے بھی آنکھ کے خاکے جو ہے موجود ہیں۔ تو یہاں بچے جو ہے وہ ڈرائنگ بھی کر سکتے ہیں، یہاں کرنے کے بعد اپنی کاپیوں پر بھی ڈرائنگ کر سکتے ہیں، اور یہیں پر جو ہے اس میں لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ جو بتایا ہوا ہے وہ نیچے یہاں پوری لائن دی گئی، یہ پوری لائن ہے، یہ نیچے سب سے نیچے آ لکھنے کے لیے، لکھنے کے لیے آ کئی دفعہ لکھا ہوا ہے، اور یہ سب نیچے ہیں کہ کس طرح سے کو لکھنا ہے، تو لکھنے کی مشق بھی کروائی جائے۔ تو یہ اس طرح سے ہمارا یہ لیسن، یہ سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب چھوٹے بچوں کے تو صرف جو ہے نا حواس خمسہ یعنی 5 سینسز، خمسہ 5 حواس سینسز، سینس ایک، حس اور سینسز ایک سے زیادہ حصے، حواس۔ تو یہاں تو بچوں کو تو صرف الفاظ بتائے گئے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہم جسم کے کون سے حصے سے کون سی حس کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اور کون سی چیز کا پتہ چلتا ہے، چکھنے سے کیا پتہ چلتا ہے اور کس چیز سے چکھتے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن بڑی کلاس کے بچوں کے لیے آپ دیکھیں گے، اور آپ اگلی ویڈیو میں خاص طور پر دیکھیں گے کہ بڑی کلاس کے بچوں کے لیے صرف جو ہے وہ یہ الفاظ نہیں ہوں گے، بلکہ اس میں الفاظ سے بڑھ کر ان 5 سینسز کی تفصیل بھی ہوگی، جو کہ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو نمبر 10 میں پیش کی جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔